رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی۔ ہر نقیب ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کہتے ہیں نا جی، تو چاہیے نا کبھی کبھی رکا آئے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے۔ کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا، فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے، یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے سارا قرآن، تو کو رکا آنا چاہیے نا، آج سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے، آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے، ہم کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، کریم نے اسے کہا یہ طے ہو گئی رقم، تو یہاں رک، میں گھر سے پیسے لے کے آیا۔ محبوب پیسے لے کے واپس آئے، اس سے لوگوں نے کہا تم نے تو سستا بیچ دیا، مکر جاؤ، وہ مکر گیا۔ اب جب سودا ہوا تھا، یا وہ شخص تھا یہودی یا حضور علیہ السلام تھے، تیسرا کو تھا ہی نہیں، مکر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیسے لو، گھوڑا دو، میں جاؤں۔ تو کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ جب بات بڑھ گئی تو لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، غیر مسلم بھی، سب اکٹھے ہو گئے۔ جب بات تھوڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں رش بھی ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہوئے۔ تو ہماری پنچایتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانا بندہ کہہ دینا اگر تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اچھا، وہ نام ایسے بندے کا لیتے ہیں یا پہیلی ایسی ڈالتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا، آپ کی شریعت میں اصول ہے نا کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، زیادہ نہیں ایک، تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہی کیسے ہو؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ صحابہ کے اس مجمع کے بیچ کھڑے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا ہے۔ اب اس نے کہا تھا اگر ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، تو ایک نے کہہ دیا، اسے دینا پڑا، گھوڑا دے دیا، پیسے لیے، وہ چلا گیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کی زبان پر ایمان لا کر میں نے آسمان کی خبروں پر یقین کر لیا، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے، میں تو جسے سجدہ کرتا ہوں وہ رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی ہیں، تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ کو مان لیا ہے آپ کے کہنے پر، گویا تو گھوڑا تو وہ چیز ہی نہیں۔ جب یہ مضبوطی ایمان نصیب ہو کہ جو حضور فرما دے حق اور سچ ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ محبوب کی زبان سے جو نکل آئے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو نبی کریم نے انعام دیا، سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلند کر کے فرمایا بھئی جہاں گواہیوں کی ضرورت ہو نا، جہاں بھی 2 گواہ چاہیے ہوگے، لیکن فرمایا جہاں ابو خزیمہ موجود ہو، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ مضبوط ایمان، یقین، طاقتور، یہ جو ہمارے ہم مزاج بن گیا نا، طبیعت بن گئی ہے کہ ڈاکٹروں کی باتوں پر تو یقین ہے، مالدار کوئی وعدہ کر لے تو دل کو تسلی ہے، کوئی امیر آدمی کہہ دے کہ وہ فکر نہ کرے تو پھر تو فکر چلی گئی۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے بھائی آپ بیچ میں سے بیٹھ جائے نا، آپ کی وجہ سے پچھلوں کو نظر نہیں آ رہا، جلدی سے بیٹھے، پیچھے دیکھے نہیں، بیٹھے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، بیٹھ جائے جی، جلدی سے بیٹھ جائے۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں نا، آپ کا تو ڈبل مجمع ہے اور آپ نے کھڑے کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ دیوار کے ساتھ کھڑے، بیٹھ جائیں، سلامتی، اللہ برکت دے آپ۔ سنو میرے عزیزو، یاد رکھنا، مضبوط ایمان، یہ کمزور باتیں چھوڑ دے کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا، رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ، مضبوط۔ حضرت مولانا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے، بڑے علیل ہو گئے تھے، تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے، حضور یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے، تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے بیماری سے جانا ہی نہیں دنیا سے۔
انہوں نے کہا اس کی وجہ، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یہ موبائلوں والے بچے پھر بیچ کھڑے ہو گئے، اور بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جلدی سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، فٹافٹ بیٹھو۔ نبی کریم کی زبان، سرکار تشریف لائے تھے، مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار تھا تو حضور تیمارداری کرنے آئے، تو میں نے عرض کی حضور شدید بیمار ہوں، دعا فرمائیے گا، تو نبی کریم نے فرمایا علی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی تو داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی، پھر آپ دنیا سے جائیں گے۔ مانا کیا ہے؟ بیماری سے نہیں جائیں گے، زخم لگے گا، شہادت ہوگی، میدان میں جائے گا۔ تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جاؤ۔ تو میرے عزیز، ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا، یقین مضبوط تھا، طاقتور تھا۔ ہمارے حلف سب سے پہلے ہمیں اللہ پر، آخرت پر، اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانا، عقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی۔ جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے، عقیدے مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے، صحابہ اور اہل بیت میں، وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے۔ ہم نہ دیر کرتے ہیں، نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے، داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے، حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی ناراض نہ ہونا، تاریخیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں۔ وہ میرے بھائی، ہم لیٹ ہیں اور موت لیٹ نہیں کرتی۔ او پہ دس دیاں قبراں تے جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں گیا آمدہ، ادھروں تے لکھا گئے۔ موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے، لیٹ نہیں ہوتی۔ ہم لیٹ ہیں، عمل کرنے میں لیٹ ہیں، داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی، اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا، ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چھوڑو بیٹا، اذان سنیں گی سارے تو صحابہ لیٹ نہیں تھے، وہ ان کو جلدی تھی کہ حضور کا حکم آیا ہے، جلدی جلدی مانو، جلدی جلدی، لیٹ نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنی چھت پر تھے، دیواریں اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان، تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو جلدی آ گیا تھا مسجد سے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں۔ تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا آیت تو آئی ہے۔ کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ بھی غافلوں میں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان، آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا، اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ وہ جلدی کرتے تھے، عمل کرنے میں جلدی، فٹافٹ کرتے تھے، لیٹ نہ ہو جائے، جلدی کرے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیٹ نہ ہو جانا، وہ جلدی کرتے تھے۔ ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں، دنیا کے معاملے میں جلد باز ہیں، پتہ چل دے فلاں ہمارا کام دنیاوی جلدی ہونے لگا ہے تو دوڑتے ہیں۔ صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے، بخاری میں موجود ہے، صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، احد کا میدان تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ میرے کریم نے فرمایا اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا، جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی۔ او میرے بھائیوں، لیٹ بڑے ہیں، صحابہ نے جلدی کی، جلدی، اسی لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ گپے لگ رہی ہیں،
وہ کھانے کھانے جا رہے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں نے کام کیا ہے، وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے، ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ اٹھ فریدا ستے آؤ، داڑھی آ گئی پور، اگا تے نیڑے آ گیا تے پچھا تے رہ گئی دور، تے کدے اٹھ نہ فریدا ستیا تے چاڑو دے نہ مسیت۔ اوے تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدا ستیا تے چل میلا ویکھن جا، او متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ او لیٹ ہے بھائی، ہم لیٹ ہیں۔